نے قیامت کا کچھ نقشہ سنا ہے، قیامت کے بارے میں کچھ بات سنی ہے کہ اس دن نفسا نفسی کا دور ہوگا. اچھا پھر ایک بڑی امپورٹنٹ جو اس دن خطرناک چیز ہوگی نا، وہ ہے گرمی. آج جون جولائی کی گرمی میں ہم جب روزے رکھتے ہیں تو لگ پتا جاتا ہے نا افطار کے وقت حالت کیسی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں. اچھا دو قسم کے روزہ دار ہیں، ایک تو وہ ہیں جو سارا دن ایئر کنڈیشن کمرے میں سوئے رہتے ہیں، ان کو شاید نہیں پتا چلتا، مگر کسی مزدور سے صبح سے کام سے نکلنے والے کو پوچھو کہ افطار کے وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن 15 16 17 گھنٹے کا روزہ رکھ کے افطار تو ہو جاتا ہے نا، پانی مل جاتا ہے، ٹھنڈا پانی جتنا پینا ہے پیو. لیکن کبھی سوچا کہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ 17 گھنٹے کی دھوپ نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے. آج جون جولائی میں ننگے پیر ڈامر کے روڈ پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، کاپر، اور سورج آج ملینز مائلز اوے ہے، اس دن 1.25 میل دور ہوگا. گرمی تو کیلکولیٹ ہی نہیں ہو سکتی نا کہ ٹیمپریچر کیا ہوگا. اور پھر فرمایا لوگ اتنا پسینہ بہے گا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اتنا سویٹ، زبانیں پیاس سے باہر ہوں گی. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پیاس لگی کتنی ہوگی. مگر اس دن اللہ نے ایک ایسا شربت تیار کر رکھا ہے، ایک ایسا پانی ہے، سبحان اللہ. آج گرمی میں کئی گلاس پی لو پھر پیاس لگتی ہے، قیامت میں کتنا پانی چاہیے گا اس پیاس کو بجھانے کے لیے. حدیث کے الفاظ ہیں شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، اور وہ ہے حوض کوثر. اور یہ حوض کوثر کن کو ملا ہے؟ ہمارے آقا کو ملا ہے. نبی پاک صاحب کوثر ہیں، جس کو چاہے پلائیں گے، جس کو چاہے عطا فرمائیں گے. اب اتنی گرمی میں سایہ کدھر ہوگا؟ آج تھوڑی سی گرمی پڑتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، فوراً کوئی درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہیں، یار دھوپ میں نہیں کھڑا جا رہا. اس دن ایک ہی سایہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک. قیامت کے دن ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. وہ کس کو ملے گا؟ ذرا آپ تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا غور کریں. ہم ایک ایسے میدان میں کھڑے ہیں جہاں شدید دھوپ ہے، خطرناک گرمی ہے، پیاس سے بے حال ہے، اور چند خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں. کیسی حسرت ہوگی ان لوگوں کو جو اس سائے میں نہیں ہوں گے. ہم سب کو اس سائے میں جانا ہے انشاءاللہ. اللہ کے حبیب نے ہمیں اپنے فرمان کے ذریعے بتا دیا نا، آج بتا دیا نا. وہ سایہ پانا ہے تو ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. آج میں نے کہا نا ایک حدیث سناؤں گا بس، اور اس حدیث کے تحت آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک نیت سارے کر لو، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لو، کہ اگر ان 7 قسم کے لوگوں میں میں شامل نہیں ہوں تو آج سے ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش شروع کر دوں گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کسی ایک کیٹیگری میں آ جاؤ، 7 میں نہیں آ سکتے، ان 7 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں تو آ جاؤ، تاکہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں جانے والوں میں بن جاؤں. نمبر 1 نبی پاک فرماتے ہیں عادل حکمران، وہ شخص جو عدل کرنے والا حکمران ہو مگر انصاف کرنے والا ہو. مجھے نہیں پتا یہاں کچھ افسران یا حکمران بیٹھے ہیں کہ نہیں. اگر یہ بیان بعد میں سنیں، اگر اللہ نے ایسا مقام دیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا، یہاں خاندان کے بڑے بھی بیٹھے ہوں گے، یہاں اپنی قبیلے کے اپنی کمیونٹی کے بڑے ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں. ہم فیملی میں تو بڑے ہوتے ہی ہیں نا، اپنے بچوں میں اپنی فیملی میں جب فیصلہ کرنے کی باری آئے، عدل سے کام لینا، انصاف لینا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور یاد رکھنا کبھی دوستی میں، خاندان میں پیسے والے کو دیکھ کر اس کی طرف جھک کر فیصلہ مت کرنا کہ اگر کسی ظالم کا ساتھ دے دیا نا، آج تو بیچارہ غریب کچھ نہیں کر سکے گا، مگر ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا. اس دن کیا جواب دو گے؟ دوسرا نبی پاک فرماتے کس کو سایہ ملے گا اللہ کے عرش کا؟ آقا فرماتے وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو. ایسے کئی نوجوان مجھے یہاں بھی سن رہے ہیں اور کئی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر سن رہے ہو، بعد میں سنیں.
اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنی جوانی کو گناہوں میں نہ گزارو۔ بعض اوقات نوجوان کہتا ہے یار ابھی تو جوانی ہے نا، انجوائمنٹ کے دن ہے، ابھی تو عیاشی کے دن ہے، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہے، بوڑھا ہو کر اللہ اللہ کر لوں گا، بوڑھا ہو کر اللہ کو یاد کر لوں گا، پھر داڑھی بھی رکھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ ان نوجوانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تم بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہے میرا بھائی جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ 1 سال زندہ رہوں گا؟ بڑھاپا تو دور کی بات، only for 1 year. Anybody have a guarantee that he alive for 1 year? ہے کوئی؟ اچھا 1 مہینے کی گارنٹی تو ہوگی آپ کے پاس۔ اچھا 1 مہینے کی بھی نہیں، 1 ہفتے کی نہیں ہے۔ ایسا کوئی بیٹھا ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو میں صبح تک زندہ رہوں؟ اللہ اکبر، آپ خود جواب دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یعنی آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ جب تمہیں یہ پتا نہیں کہ آج بھی جا سکتے ہو، پھر توبہ میں تاخیر کیوں؟ پھر گناہ کیسے؟ پھر اللہ کی نافرمانی کیسی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس پر ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا میں گھر خیریت سے پہنچوں گا کہ نہیں، مگر پھر بھی پلاننگز ہیں، پھر بھی گناہ ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ قبرستان سارے گئے ہوں گے، قبر پر عمر لکھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا تختی پر کہ کتنے سال عمر کی مرحوم کی؟ کبھی غور کیا کرو قبرستان جا کر، آپ کو 15 سال 20 سال 22 سال کے نوجوانوں کی قبریں بھی ملیں گی۔ وہ کیسے پہنچ گئے قبر پر؟ ابھی 3 دن پرانی بات، میں کورنگی میں تھا، ایک ایسے نوجوان کے گھر گیا کہ جس کی عمر 17 سال تھی، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ آپ بتائیے 17 سال کیا عمر ہوتی ہے، کیا جوانی تھی، کیا اس کے ارمان ہوں گے؟ اس کا صحرا بھی نہیں سجا تھا، مگر آج وہ کفن میں لپٹ کر قبر میں چلا گیا۔ ہم بھی تو جا سکتے ہیں۔ اے نوجوانوں گناہ نہ کرو۔ شیطان میں جانتا ہوں نوجوان پر حملے زیادہ کرتا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں نا جوانی میں چیلنج لینا چاہیے، آؤ نا چیلنج لیتے ہیں شیطان سے کہ تجھے جتنی محنت کرنی ہے کر لے، میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں رحمان کا بندہ ہوں، اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے تو گناہوں کے لیے نہیں دی ہے، آپ اس پہ زیادہ عبادت کریں نا۔ جوانی کی توبہ یہ ولیوں کا پیشہ ہے۔ تو اے میرے نوجوانوں، یہاں مزے کرنے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، بے حیائی کے کام کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ اللہ نے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جوان وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے کیسے جوانی گزارنی ہے۔ تیسرا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مسجد سے نکلے مگر اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے، واپس مسجد پہنچ جائے۔ حدیث پاک کا مضمون بیان کر رہا ہوں، یعنی اس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ اگر آج کیا ہمارا دل مسجد میں لگا ہے؟ مومن کی ڈیفینیشن بیان ہوئی احادیث میں، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا فش ان دا واٹر، مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، ایسے مومن مسجد میں ہوتا ہے، بڑا سکون میں ہوتا ہے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر ہے، بے چین، بے قل، بے قرار، یار جماعت کب ہوگی، ختم کب ہوگی، ابھی دعا شروع نہیں ہوگی، سلام پھیرتے امام صاحب لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ 2-3 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے سب کی نظریں گھڑی پر، یار 2 منٹ لیٹ ہو گئے، امام صاحب ابھی تک نہیں آیا۔ اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی نماز، کوئی لمبی تراویح پڑھانے والا، صحیح تلاوت کرنے والا امام صاحب آ جائے، نمازی نہیں آتے، نہیں بھائی بہت دیر لگتی ہے۔ ارے بہت دیر کدھر لگ رہی ہے اللہ کے گھر میں؟ تمہیں کوئی منسٹر، تمہیں کوئی افسر اپنے گھر بلائے اور زیادہ دیر بٹھائے، زیادہ خوش ہوتے ہو کہ یار 15 منٹ کا کہا تھا، 1 گھنٹہ بٹھایا، 1 گھنٹہ وقت دیا مجھے اپنے گھر میں۔ اللہ کے گھر میں جتنا بیٹھو اتنی رحمتیں ہیں، پھر بھی بھاگنے کو جی چاہتا نہیں، دل لگتا۔ یہ 2 منٹ 4 منٹ کی تاخیر پر امام صاحب سے الجھنے والا نمازی باہر کولڈ ڈرنک کے سٹور پر، پان کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے گھر میں 2 منٹ نہیں گزرتے۔ اپنے دل کا علاج کرائے وہ شخص جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا دل لگتا ہے مسجد میں۔ اور حدیث میں آپ نے سنا، وہ خوش نصیب جب مسجد سے نکلے واپس جانے تک اس کا دل مسجد میں لگا رہا ہے۔ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں مجھے اپنے ایک بہت اچھے دوست کے ماموں کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کے ماموں جان امریکہ سے آئے تھے، ان کے گھر پر آئے، ظہر کی نماز ادا کی، ظہر ادا کر کے جب ان کے آفس پہ آئے تو بیٹا عصر کتنے بجے؟ ماموں جان عصر تو 5 بجے۔ ابھی کیا ٹائم ہوا؟ ابھی 2 بجے۔
اچھا تھوڑی دیر ہوئی تو کہا اب کتنے بجے ہیں؟ ابھی اثر میں کتنی دیر ہے؟ مامو جان ابھی 3 بجے ہیں، آپ کو ابھی سے ٹینشن ہے۔ 4 بجے تو وہ کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ کہ وضو کر رہا ہوں، اثر کی تیاری شروع کرتا ہوں۔ ارے ابھی اذان بھی نہیں ہوئی، مامو جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مامو جان نے کمال کی بات کی، کہا بیٹا تم کیا جانو مسجد کیا ہے؟ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، 50 کلومیٹر دور مسجد ہوتی ہے، اذان کی آواز کو کان ترس کرتے ہیں، تمہاری تو گلی میں مسجد ہے، گلی میں مسجد ہے، بے قدر ہے۔ اب بتاؤ ہمارے پاس مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، ہمیں بس ٹائم نہیں ہوتا مسجد میں جانے کا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہے۔ میں نے شروع میں نیت کروائی تھی کہ ان 7 کیٹیگری میں سے کسی ایک کیٹیگری میں چلے جانا اگر اللہ کے عرش کا سایہ پانا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، نیت کرو انشاءاللہ کہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا کون خوش نصیب؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کی محبت کی خاطر آپس میں ملے اور اللہ عز و جل کی محبت کی خاطر جدا ہو جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ملاقاتیں تو مطلب کے لیے ہیں، کوئی کام کے لیے ہیں، کوئی پیچھے غرض ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے کون ملتا ہے؟ لیکن جس طرح کی یہ اجتماعات ہیں نا، سبحان اللہ، نیکی کی باتیں یہاں ہوتی ہیں، وہاں نارملی لوگ اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میرا یہاں شاید کوئی بھی رشتہ دار جمع نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے کیوں مل رہے ہیں؟ اللہ کی محبت۔ جدا ہوں گے اللہ کی محبت کے لیے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، جایا کرے اس میں کہ مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے اسلامی بھائی جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پہلے جانتے بھی نہیں تھے، مگر ملے بھی اللہ کی محبت کے لیے، جدا بھی اللہ کی محبت کے لیے ہو جائیں، اللہ ان خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ دوستیاں ہیں جو ہونی چاہیے، جو اللہ کے لیے ہو، اس میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ 5واں اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص جو خلوت میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ سوچنے والی بات ہے۔ ہم محفل میں تو کبھی کبھی رو پڑتے ہیں نا، سب مل کر دعا کرتے ہیں، ہمارے بھی آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، لیکن اکیلے میں ہم نے رب کو کتنی بار یاد کیا؟ ایسا کتنی بار ہوا کہ میں اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کروں اور میرے آنسو بہ جائیں، اللہ کو یاد کروں، اپنے گناہوں کو یاد کروں، اپنی خطاؤں کو یاد کروں۔ سوچئے نا، آج ہم مسائل میں بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، بے روزگار بھی بیٹھا ہوگا، کوئی قرضدار بھی بیٹھا ہوگا، بے اولاد بیٹھا ہوگا، کوئی بیماری سے پریشان ہوگا، سب کے پاس جاتا ہے، سب کو بتاتا ہے، رب کو نہیں بتاتا۔ بہت سو پر بھروسہ ہے، تجھے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں ویسے ایک لاجیکلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ ہو، رات کو اٹھ جائے، سب کے ساتھ ہوا ہوگا، بلکہ بچپن میں تو ہمارے ساتھ روز ہی ہوا تھا کہ ہم رات کو اٹھتے تھے، پیٹ میں درد ہوتا تھا، ماں جاگ جاتی تھی، بھوک لگتی تھی تو ماں اٹھ جاتی تھی، ہمیں جاگتا دیکھ کر ماں کی رات نہیں گزرتی تھی، بلکہ رات کو دیر سے جب گھر جاتے تھے تو دروازہ بھی ماں ہی کھولتی تھی، اسے تو نیند ہی نہیں آتی تھی کہ بیٹا کب واپس آیا۔ اور اب ہم بچوں والے ہو گئے اور جن کی ماں آج بھی زندہ ہے، اس عمر میں بھی جب ماں کو کہا نا ماں ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی، تو ماں کی نیند بھی ہو گئی۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ لیٹ نائٹ ماں کو یہ کہا ہو کہ ماں میں تکلیف میں ہوں، اور ماں کروٹ بدل کر سو جائے، اس کی بھی نیند چلی جاتی ہے، وہ بے قرار ہو جاتی ہے، وہ ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کبھی کوئی بچہ، کبھی کوئی مرد رات کو 2-3 بجے اٹھے بستر سے، بچھائے جانماز، پڑھے تہجد اور اس رب کو پکارے جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے کہ یا اللہ بے قرار ہوں، پریشان ہوں، بیمار ہوں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، میری فلاں مشکل ہے، مالک مدد کر، تجھے پکار رہا ہوں۔ رات اٹھ کر جب بھی ماں کو پکارا، ماں نے مدد کی۔ کبھی رب کو پکار کر تو دیکھو، وہ دیکھو کیسی مدد فرماتا ہے، اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے دیکھو تمہاری کیسے بگڑی بناتا ہے۔ پرابلم یہ ہے ہم وہ کنیکشن ہی پیدا نہیں کرتے، ہم اللہ کو اس دل سے پکارتے ہی نہیں، بھروسہ بھی تو نہیں ہے۔ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو دعا ہی نہیں مانگتے، کہتے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، پوری نہیں ہوتی، ان کی پوری ہونی بھی نہیں ہے۔ جن کو اپنے مالک پر بھروسہ نہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھروسہ دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی، گاؤں کے لوگوں نے کہا مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھی جاتی، دعا کی جاتی بارش کے لیے۔
آؤ دعا کرتے ہیں. سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے. ایک میدان میں ایک نوجوان بالکل ینگ لڑکا تھا, وہ بھی آیا مگر ہاتھ میں چھتری لے کر. لوگ ہنسنے لگے کہ کتنے سال ہو گئے ایک بوند پانی کا نہیں گرا, تم دعا کرنے آئے ہو اور ساتھ چھتری بھی لائے. نوجوان کہتا ہے مانگنے کس سے آئے ہیں؟ کیا وہ بارش نہیں دے سکتا؟ پھر مانگنے کیوں آئے ہیں؟ ارے بارش ہو گئی تو واپس کیسے جاؤں گا؟ اللہ سے مانگنے آیا ہوں, اتنے لوگ دعا کریں گے بارش تو برسنی ہے. اس کا یقین تھا کہ دعا ختم ہوئی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتا ہوا گر گیا, نوجوان چھتری کے سائے میں گر گیا. یہ یقین چاہیے, یہ بلیف چاہیے, جب تو کام ہونا ہے نا. دعا مانگتے وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی, پھر بھی مانگ لیتے ہیں نہیں ہوگی. پہلے سے بتا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے. یقین کامل ہونا چاہیے کہ میرا مالک میری ضرور مدد فرمائے. پھر دیکھو کیسے بگڑی بنتی ہے. اور پھر ایک اور یقین بھی رکھو, میں جو مانگ رہا ہوں وہ نہیں مل رہا. ضروری نہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ ملنا ضروری اچھا ہے. قرآن کہتا ہے تم کئی چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں, اور تم کئی چیزوں کو برا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہیں. واللہ اعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور یہ بڑی لاجیکلی بات ہے. ہمارے بچے بعض اوقات کئی چیزوں کی ضد کرتے ہیں, ہم ہر ضد پوری کرتے ہیں نہیں, کہتے نہیں یار یہ کھلائیں گے تو بیمار ہو جائے گا, یہ بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے, گلا خراب ہے, بخار بڑھ جائے گا, یہ باہر کی گندی چپس اور باہر کے پاپڑ کھائے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا, وہ رو رہا ہوتا ہے, ہم نہیں دیتے. کیوں؟ آپ کہیں گے مجھے پتا ہے اپنے بچے کو کیا دینا ہے. اچھا تمہیں باپ ہو کر پتا ہے بچے کو کیا دینا ہے, میرے رب کو نہیں پتا مجھے کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار بڑھ جائے, میں رو رہا ہوں یا اللہ یہ مشکل حل ہو جائے, نہیں ہو رہی تو سمجھ لو میرا مالک میرے لیے صحیح فیصلہ فرما رہا ہے. میرے لیے اچھا نہیں ہوگا, یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا, مجھے لگ رہا ہے اچھا ہے. اللہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا. جس دن آپ میں یہ بھروسہ ہو گیا نا اس دن آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. دعا مانگی جاؤ گے اور اس امید کے ساتھ جو بہتر ہوگا وہ رب عطا کر دے گا. اچھا دعا کا فائدہ بتاؤ. دعا جو ہے تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی, یا تو جو مانگو مل جاتا ہے, اچھا وہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے, یا اس دعا کے صدقے ہمارے لیے آخرت میں بہت ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. حدیثوں کے الفاظ ہے جب بندہ قیامت پہ پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا نا تو کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی. تو ارشاد ہوگا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دعا مانگی تھی, اس کا اجر ہم نے جمع کر کے رکھا ہے. تو بندہ عرض کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہو, اتنا اجر. اب آپ کے اوپر ہے, دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کو اکیلے میں یاد کرنا سیکھو, کچھ عبادتیں اکیلے میں بھی کرو. ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں, اے ڈیفنس میں رہنے والوں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ سوال ہے, اپنے آپ سے جواب لینا اکیلے لینا. ایسی کتنی نیکیاں ہیں, شاید ایک بھی نہیں ملے گی. وہ پہلے مشہور تھا نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر چیز ڈالنی ہے جناب سوشل میڈیا پر. ہمارا تو بستی چلتا, ورنہ نماز پڑھو ایک بندے کو کہ یہ بھی مووی بنا کے لائیو ڈالتا رہے کہ دیکھو نماز 2 سجدے کر لی ہے, رکوع بھی ہو گیا ہے, ابھی حضرت نے سلام پھیر لیا ہے. کمال ہے. عبادت اللہ کے لیے لوگوں کو کیوں دکھانا ہے. اور آگے چلتے ہیں. چھٹا وہ شخص کون ہے نوجوانوں, پھر سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ شخص جس کو کوئی حسن و جمال والی منصب والی عورت گناہ کے لیے بلائے, وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا, نہیں جائے گناہ کے لیے, توبہ کرے, اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. مگر آج کا نوجوان گناہ کے پلان کرتا ہے, یار کون سے علاقے میں جائیں ذرا جلدی عیاشی ہوگی, جہاں زیادہ بے حیائی ہوگی, کوئی ایسا ملک بتاؤ, کوئی ایسا طریقہ بتاؤ. ڈھونڈ کر گناہ کرتے ہیں لوگ. نہ کرو ایسا. جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے تو ایک سوال اپنے آپ سے کر لو کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ رب دیکھ رہا ہے. ایک زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت کو پکڑ کر ہاتھ میں چھری تھی, عورت کو کڈنیپ کر رہا تھا برے کام کے لیے. لوگ جمع تھے دور دور تک, بڑا مجمع. کسی میں یہ کریج نہیں تھی, کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس اور لڑکی کو چھڑا دے. لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. اس زمانے کے بزرگ آگے گئے, اس نوجوان کے کان میں کچھ کہا.
وہ نوجوان تھر تھر کانپنے لگا، چھری ہاتھ سے گر گئی، خود بھی گرا، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کو ہوش آیا۔ مجمع نے کہا تو بڑا بدماش تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یہ بات بعد میں چھوڑو، بتاؤ میرے کان میں کہا کس نے؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے، زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، غالب حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے۔ تو پہلے یہ تو بتاؤ تمہیں وہ کہہ کر کیا گئے؟ کہا انہوں نے کچھ نہیں، ایک ہی جملہ کہا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے۔ بس جب میں نے یہ سنا تو میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اے چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے بے حیائی کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، جوئے کھیلنے والوں، اے شرابے پینے والوں، بے حیائی کے کام کرنے والوں، گندے برے مناظر دیکھنے والوں، جو تم کرتے ہو وہ رب دیکھ رہا ہے، اور اسی رب کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے۔ کیسے جواب دو گے؟ آج دروازہ بند کر لیتا ہے بندہ، کہتا ہے کوئی نہ دیکھے، لائٹ بجھا دیتے ہیں، ہیڈ فون لگا لیتے ہیں کہ یار کوئی سن نہ لے، ایسی جگہ چلو جہاں میرے والد کو پتہ نہ چلے۔ تم اپنے والد کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم اپنے استاد کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے خاندان والوں سے چھپ سکتے ہو، مگر اللہ سے کیسے چھپو گے؟ گناہ تو اسی کا ہے نا، جواب تو اسی کو دینا ہے نا۔ ایک بار ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم کی بارگاہ میں آیا، کہتا حضور گناہ نہیں چھوٹتے، غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سب کو کام آئے۔ کہ حضور میری گناہوں کی عادت ہے، بہت کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتے، بہت جی چاہتا ہے میرا، بہت جی چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، گناہ کرنے کوئی بات نہیں، گناہ کرنے ہاں بڑا جی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جب جی چاہے گناہ کر دیا کر، بس ایک کام کر کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہتا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جو بھی کھاتا ہوں اللہ کا ہی ہے، ساری کائنات میں رزق ہی اس کا ہے۔ اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کی نافرمانی کرے پھر تو اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا گناہ کرنے کا بڑا جی چاہتا ہے، ایسا کر گناہ کر لے مگر ایسی جگہ جا کر گناہ کرتا رب نہ دیکھ سکے۔ حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ جہاں جاؤں گا اللہ تو دیکھ ہی گا، وہ نذیر ہے، اس کی نگاہوں سے میں کیسے چھپ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کام کر، گناہ کرنا ہے کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے گناہ کر لے مگر ایسا کر اللہ کے ملک سے باہر نکل جا، جس رب کا ملک ہے، جس رب کی کائنات ہے، اس سے باہر نکل جا کے گناہ کر لے۔ It's not possible, east, west, north, south, everywhere اللہ ہی کی حکومت ہے، میں اس سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ اور میں اچھا ایک کام، گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے کر لے گناہ، مگر جب موت قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے نا، ملک الموت آ جائے تو ان کو کہنا نہیں ابھی روح قبض نہ کرو، ابھی توبہ کرنی ہے۔ تو کہا حضور میری چلتی نہیں ہے، میں کیسے روک سکوں گا؟ اس کا تو لمحہ منٹ ہر چیز مقرر ہے، میں کیسے اس کو ڈیلے کر سکتا ہوں؟ اچھا ایک اور کام کر لے، گناہ کر جتنے چاہے کر، جب قیامت کے دن تجھے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے نا کہ فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو فرشتوں کو منع کر دینا میں نہیں جاتا۔ حضرت میری کدھر چلے گی؟ تو پکڑ کے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم نے کمال کا جواب دیا، فرماتے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتا، اپنی موت کو ڈیلے کر نہیں سکتا، اب قیامت کے دن فرشتے اگر جہنم میں لے جائیں ان کو منع نہیں کر سکتا، پھر گناہ ہی کرنا چھوڑ دینا، پھر ایک ہی چیز باقی بچتی ہے کہ گناہ مت کر۔ کاش یہ بات ہمارے دل میں بھی نقش ہو جائے۔ اچھا گناہ کرتا کیوں انسان؟ نارملی میرے نوجوان، میرے بچے بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، مزہ بہت، انجوائمنٹ۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کبھی بھی مزے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، گناہ کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ فار ایگزامپل فلم دیکھنے کا شوق ہے، کتنی دیر دیکھو گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بڑا انجوائے کیا، پھر کیا ہوا؟ فلم ختم، انجوائمنٹ ختم نا، مگر جو 2 گھنٹے حرام دیکھا اس کا عذاب باقی ہے۔ شراب پی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ مزے کیے، نشہ اترا، مزہ ختم، عذاب باقی رہ گیا۔ بے حیائی کرنے والا سوچے، جھوٹ بولنے والا سوچے، ہر برا کام کرنے والا سوچے کہ جب میں یہ برائی کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں؟ مزے کے لیے، چند منٹوں کا مزہ ہے، عذاب باقی ہے۔ اور بزرگ اگلا حصہ بڑا پیارا کہتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، ارے یار کون بستر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پوچھو نماز پڑھنے والوں سے، جب صبح اٹھتے ہیں مشکل ہوتی ہے، مگر جب وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں مشکل ختم، پھر بستر تیار ہے، سو جاؤ، مشکل ختم ہو گئی۔
فجر پڑی ہے اس کا ثواب باقی رہ گیا ہے۔ اب آج کا اجتماع دیکھ لیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید نہیں آنا چاہ رہے ہوں گے، زبردستی کوئی لایا ہوگا، نہیں یار چلنا ہے، بڑا لڑ کر اپنے آپ سے نفس کے اوپر بھاری کر کے آئے ہوگے، ہو سکتا ہے کافی دیر سے گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں، مولانا صاحب پتہ نہیں کب ختم کریں گے، کب کھانا ملے گا، مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ مشکل اگلے 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے بیان اب 8-10 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، لیکن یہ 10 منٹ کے بعد آپ کی مشکل ختم ہو گئی، آپ کھانا کھائیں، گھر جائیں، انجوائے کریں، لیکن اللہ کی رحمت سے جو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی آپ یہاں بیٹھے رہے، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں باقی ہے، ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ اب آپ کے اوپر چوائس آپ کی ہے، مزے کر کے گناہ کرنے ہیں اور جواب باقی رکھنا ہے، عذاب باقی رکھنا ہے، پٹائی باقی رکھنی ہے، یا تھوڑی تھوڑی مشکل اٹھا کر نہیں یار نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی سی تلاوت کر لیتا ہوں، یار درود پاک پہ دل نہیں لگ رہا، نہیں پڑھ لیتا ہوں، یار تلاوت کرتا ہوں نیند آتی ہے، یار ایک رکوع تو پڑھ لیتا ہوں، یہ کر لیا کرو، یہ تکلیفیں اٹھایا کرو، کیونکہ یہ تکلیفیں چند منٹوں کی ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں یہ تکلیفیں بھی چند دنوں کی ہیں۔ ہاں جس کا دل لگ گیا نا، کبھی مریض کو دیکھا ہے، بخار آپ کو بھی ہوا ہوگا، کھانا اچھا لگتا ہے بخار میں؟ بتاؤ نا، دوائی اچھی لگتی ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا، تو کیا کرتے ہو، کھانا چھوڑ دیتے ہو؟ بندہ کہتا نہیں یار کھانا کھاتے رہو، طبیعت ٹھیک ہوگی، پھر مزہ آنے لگے گا۔ ابھی پرابلم یہ ہے، ہم بیمار، گناہوں کے بیمار ہیں، دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، تلاوت کرتے نیند آتی ہے، مسجد میں جاتے بوریت ہوتی ہے، ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، یہ آپ کو ڈیلیبریٹلی کرنا پڑے گا، یار ابھی میں بیمار ہوں، ابھی میرے اندر گناہوں کا مرض ہے، مجھے یہ اچھی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، خدا کی قسم یہ کرتے رہو، جس دل کا زنگ دور ہوا ہر سجدہ تمہیں لذت دے گا، ہر درود تمہارے آنکھوں میں آنسو لائے گا، سرکار کی محفل میں بیٹھو گے آنکھیں بند کرو گے مدینے پہنچ جاؤ گے، کیونکہ دل صاف ہو چکا ہوگا، پھر تمہیں ان چیزوں میں بھی لطف آنے لگ جائے گا، پھر تم کبھی فلم کی کوئی بات کرے گا تمہیں اس سے گھن آئے گی، اور کوئی مدینے کی بات کرے گا تم جھوم جاؤ گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اب دل صاف ہو چکا ہوگا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے جو یہ فیل کرتا ہے کہ یار میں نیکی کا کام کرتا ہوں مجھے مشکل ہو رہی ہے، وہ ریئلائز کر لے کہ میرے اندر ابھی بیماری ہے، مجھے لڑنا ہے اس بیماری سے، یہ روحانیت مجھے حاصل کرنی ہے، آتے رہو، نماز پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، درود پڑھتے رہو، انشاءاللہ یہ نیکیاں تمہارے دل کا زنگ دور کریں گی، اور جس دن یہ زنگ دور ہوا تمہیں نیکیوں میں لطف آنے لگ جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ نوجوان خوش نصیب جس کو خدا کا موقع ملا، اس کو جوان والی عورت نے بلایا، اس نے کہا میں نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بروز حشر اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 6 ہو گئے، اب 7واں سنو۔ بہت سارے میرے وہ بھائی بیٹھے ہیں جو مخیر ہیں، اللہ نے دیا ہے پیسہ، خرچ کرتے ہو، نیکی کے کام میں ضرور کیا کرو، مگر نبی پاک فرماتے ہیں 7واں وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہاں یہ ہے اصل صدقہ۔ میں دوں اور سب کو بتاؤں کیوں؟ یہاں تو پرابلم یہ امام صاحب کو پرچی جاتی ہے، حضرت ذرا خاص دعا کریں اسپیشل والی، فلاں حاجی صاحب نے جو ہے وہ کولر دیا ہے مسجد میں، پنکھے لگا کر دیے ہیں، بھئی کیوں آپ چاہتے ہیں آپ کا نام لے کے دعا ہو؟ سارے نمازیوں کو پتا چلے نا 10,000 روپے خرچ کیے میں نے، یہ قالین میں نے لگائے ہیں۔ یعنی ہم ابھی خرچ کرتے نہیں، ادھر پیٹ میں گڑگڑ شروع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو بتانا کیسے ہے، اخبار میں اشتہار لگتے ہیں کہ فلاں حضرت سلائی مشین بانٹیں گے، فلاں اناج بانٹیں گے، اور اب تو پہلے اخبار میں تھا، اب تو سب کے پاس اخبار ہے، فوراً جناب فیس بک پہ لگا دیا کہ میں جناب فلاں روڈ پہ کھانا کھلا رہا تھا۔ کیوں میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہی لوگوں کو پتا چل جائے؟ اپنے دل سے پوچھو نا، سب ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کیجئے، مگر میں جانوں اور رب جانے۔ اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ایک تو دو مسئلے، ایک تو لوگوں کو بتانا، دوسرا جتانا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا الصدقات من المن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو، لوگوں کو جچلا کر، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ لوگ ایسے بھی عجیب و غریب ہیں جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تیرا رشتہ تیرے بہن کا شادی میں نے کروا دی تھی، بھول گیا؟ جب قرضہ چاہیے تھا میں نے دیا تھا نا، تجھے نوکری لگائی تھی یاد ہے کہ نہیں؟ بندہ بولے یار اس سے میں نے مدد تو کیا مانگ لی ہے، تو بار بار ذلیل کرتا ہے، ثواب نہیں ملے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ جتانا، احسان تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ اگر آج میں نے کسی کو پیسے دیے یہ اللہ کی مہربانی تھی جس نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج میں کسی کی مدد کروں تو احسان جتاؤں گا؟ ارے کبھی مدد کیا کرو نا تو ساتھ 2 آنسو بھی بہایا کرو کہ مالک تیری مہربانی،
تو نے مجھے دینے والا بنایا، میں بھی اس کی جگہ مانگنے والا ہو سکتا تھا۔ کبھی میری اور آپ کی گاڑی کے شیشے کا دروازہ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے نا سگنل پر، ان کو جھاڑا نہ کرو، نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، اور اگر کبھی دیا کرو تو سوچا کرو میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا اور کسی کی گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، بھوک لگتی تو کسی کو کہتا کھانا کھلا دو۔ اللہ نے یہ دن دکھایا نا، تم کھلاتے ہو، تم بانٹتے ہو، پھر احسان جتاتے ہو، کبھی کسی کے پر احسان مت جتانا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اگر زکات دینے کی نوبت آئی ہے، صدقہ دینے کی نوبت آئی ہے۔ عجیب لوگ ہیں بیچارے، غریبوں کا دل توڑتے ہو، یہ بہت شدید گناہ ہے، یہ بڑی دل آزاری ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا انداز کیسا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امہات المومنین ہیں، مگر ان کا بیہیویئر کیا تھا؟ یہ جب کسی غلام کو پیسے دیتی کہتے جاؤ فقیر کو دے آؤ، دیکھو پیسے دینا، دعا مت کروانا، اس کو کہنا نہیں کہ دعا کرو، ہاں، اور اگر کوئی دعا کرے تو لکھ کر آنا کیسی دعا کی ہے۔ وہ غلام آ کے کہتا حضور آپ کے لیے 3 قسم کی دعائیں کی تھی اس فقیر نے جب پیسے دیے، اب ہاتھ اٹھاتی ایگزیکٹلی وہی دعائیں اس فقیر کے لیے مانگتی، اللہ اس کو بھی یہ دے دے، اور پھر کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا اجر اللہ سے دیں گے۔ ہم تو عجیب لوگ ہیں، کسی کو عمرے پر بھیج دیں تو کہتے ہیں دیکھو سارے طواف میرے ہی نام کے کرنے ہیں، پہلا میرے نام کا، دوسرا ابا کے نام کا، تیسرا اماں کے نام کا، پیسے دیے نا، کیوں بھائی؟ اچھا وہاں سے فون کر کے بتانا بھی کیسا جا رہا ہے، مجھے میسج بھی کرنا۔ ارے اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کیوں عمرہ کرا رہے ہیں، کیوں حج کرا رہے ہیں؟ ہم نہ بھی کہیں، وہ جتنے طواف کرے گا سب کا ثواب آپ کو ملنا ہے بھائی، لیکن کیوں کسی کو پابند کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نے اس کو قرضہ دیا، سامنے سے گزرا سلام بھی نہیں دیا، تو اس کا مطلب آپ نے اس لیے قرضہ دیا تھا کہ جب جائے آپ کو سلام کر کے گھر سے نکلے ہیں، اپنے گھر پہ بھی نہیں بلایا، گھر میں نے لایا، اپنے گھر پہ دعوت ہی نہیں دی میری۔ اللہ اکبر، کیوں 2 لوگوں سے اجر چاہتے ہو؟ اللہ کے لیے کام کرو، رب سے اجر چاہو، نہ بتائے کسی کو، میں جانوں میرا رب جانے، نیکی وہ ہوتی ہے تو خدا را ضائع نہ کرے اپنی نیکیوں، ویسے ہی نیکیاں مشکل ہیں اور کر کے دنیا کو بتا کے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے اس شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ تو بہرحال میں نے 7 ان افراد کا ذکر آج کر دیا ہے، اگر کسی ایک بھی کیٹیگری میں ہم آ گئے، اللہ قبول کر لے تو انشاءاللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچت کا سہارا ملے گا۔ آؤ آج نیت کرتے ہیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ اپنا اکثر وقت عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں گزاریں۔ ہاں یہ اچھی نیت نہیں کریں، اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں یہ آخرت کی فکر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ نے پہلی بار سنی ہوں گی، اس طرح اس ٹاپک پر باتیں نہیں سنی ہوں گی، تو آئیں نا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمارے دلوں کے غم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک بیان میں اور کتنا بیان کروں، لیکن بہت ساری باتیں جو آپ کو بتانی ہیں، تو آپ آتے رہیں دعوت اسلامی کی اجتماعات میں، دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو گھر بیٹھے دیکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، آپ کی سب کی تربیت ہوگی۔ ہر جمعہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے مغرب کے بعد، ماشاءاللہ کلفٹن ڈیفنس والوں کے لیے بلاک 8 کلفٹن میں فیضان جیلان مسجد میں ہوتا ہے۔ ہر ہفتے کی رات اللہ کے ولی ماشاءاللہ اس دور کی عظیم ہستی مدنی مذاکرہ کرتے ہیں، رات تقریباً 8:30-9 بجے، گھر بیٹھ کے دیکھ لیا کرو، کبھی کبھی فیضان مدینہ آ جایا کرو، تو انشاءاللہ ان کا دیدار بھی ہوگا اور تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق